بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، سب کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ جب سے میں نے ذکر کرنا شروع کیا ہے، غیب سے میرے مسائل حل ہونا شروع ہوئے، پریشانیاں ختم ہوئی، جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ کام بنے، وگرنہ 5 سال سے میں بہت پریشانی میں مبتلا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہوتا، اس میں توجہ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں میں نے بھی کافی سارے اعمال کیے، کافی سارے ذکر و اذکار کیے، لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا، فیض نہیں ملا، اور وجہ یہ تھی کہ میں جب پڑھتا تو میرا دھیان کہیں اور ہوتا، توجہ کہیں اور ہوتی، بس زبان ذکر کر رہی ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ جس بھی ذکر اور اعمال میں آپ کی توجہ شامل ہو جائے، آپ کا یقین شامل ہو جائے، اس سے آپ کو فیض لازمی ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 5 سال میں اسی طریقے سے ذکر و اذکار اور اعمال کرتا رہا، اور مجھے کوئی ترقی، کوئی کامیابی نہیں ملی، لیکن پھر جب میں نے یہ ذکر کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے اتنا عطا کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ غیب سے میرے مسئلے حل ہوئے، پیسہ اتنی تیزی سے آنا شروع ہوا کہ مجھے خود یقین نہیں آتا، اور صرف ریزن یہ تھی کہ میں نے کامل یقین کے ساتھ اسے پڑھا۔ میرے گھر میں خوشحالی آئی، میرے قرضے ادا ہوئے، مالی تنگی ختم ہوئی، رزق میں برکت اور وسعت ہوئی۔ اب گھر میں سکون ہے، راحت ہے، چین ہے۔ گھر والے جو کہتے ہیں، بچے جو کہتے ہیں، انہیں ملتا ہے تو وہ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے والدین مجھ سے خوش ہیں، کہتے ہیں یا باسط ہو یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا کریم۔ میں نے یہ پڑھا، یا باسط ہو یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا کریم، اور جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا، آپ یقین کریں ہمارے دن اور رات سفر گئے، پریشانیاں بالکل ختم ہو گئی ہیں، خوشحالی ہے، سکون ہے، رزق و مال کی فراوانی اور وسعت ہے الحمدللہ۔ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے حالات بھی بہت خراب تھے، اور اتنے خراب ان کے حالات تھے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ دوائی لے سکیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور سب ساتھ رہتے، چچا پپو وغیرہ، اور کہتے ہیں کہ ایسے حالات تھے کہ جو ان کے اولاد تھیں، ان کی شادی تک کا سوچنا ناممکن تھا، اتنی غربت تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل حاجات کے پڑھ کر اور سورہ یاسین 3 بار پڑھیں، یعنی 3 بار پڑھیں سورہ یاسین، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور بہت توجہ دھیان سے پڑھیں، اور بہت رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کے سارے مسئلے اسی سے حل ہوں گے، اور جو شادیاں آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، اللہ غیب سے ایسا انتظام فرمائے گا، شادیاں بھی ہوں گی، چاہے آپ کے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کامل یقین سے ہی پڑھنا شروع کیا، بچیاں جوان تھیں، مسئلے تھے، پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ رشتہ بھی لگا، ایسے گھر میں لگا، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف آپ کی بیٹی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شادی عزت کے ساتھ ہوئی، باعزت طریقے سے ہوئی، رشتہ داروں نے، محلے والوں نے، دوستوں نے بڑا سپورٹ کیا، اور اتنے اچھے طریقے سے شادی ہوئی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اور کہ ان کے اتنے حالات برے ہوں گے، اور واقعی بس اللہ تعالیٰ نے کرم کے، فضل کے وہ فیصلے فرمائے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ تو آپ کچھ بھی کریں نا، یقین سے کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو سورہ یاسین والا عمل ہے، یہ واقعی بہت پرتاثیر عمل ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجات کے پڑھ کے اس کے بعد 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، اس کے بعد بہت رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ مانگیں، چند ہی دنوں میں مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور اس کے تو بہت ایکسپیرینسز ہیں ہمارے پاس، کسی کا 1 دن میں کام بن گیا، کسی کے 3 دن میں کام بنے، اور کسی کے چند دن لگے لیکن کام بنے، دعائیں قبول ہوئیں۔ مستقل مزاجی سے کرتے رہیں جب تک کام نہ ہو، کتنی دیر لگتی ہے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے تھے، انہوں نے اس عمل کو دن میں 2 بار بھی کیا۔ اب آپ ان کا ہی مسئلہ دیکھیں، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ نے رشتے کا بندوبست بھی کیا، شادی کا بندوبست بھی کیا، اور لوگوں نے آ کے خود مدد کی، صرف کس وجہ سے؟ اللہ کا کلام پڑھ کر دعا مانگنے کی برکت سے، اور کامل یقین سے پڑھنے کی برکت سے۔ تو آپ بھی جو بھی ذکر کرتے ہیں، جو درود پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، کامل یقین سے کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کریں، اور پھر دیکھیں آپ کے حالات کیسے سنورتے ہیں، پریشانیاں کیسے حل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے مسائل حل فرمائے، رحمت کرم فضل کا معاملہ فرمائے، اور سب کی حاجات پوری فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔